ناظرین ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو نیو یارک کا فیڈرل کورٹ کا ڈیسیجن ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں پروگرام کو. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس فیڈرل کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق نیو یارک کے اندر، نیو یارک میں آپ کو معلوم ہے کہ 3 امیگرینٹس کورٹس ہیں. یہ تینوں امیگرینٹس کورٹ جو ہیں وہ یہاں پہ ہے. اور اس میں 26 فیڈرل پلازا کی کورٹ، اگر آپ نیو یارک میں رہتے ہیں اور جا چکے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس کے علاوہ جو ہے ویرک اسٹریٹ پہ ایک کورٹ ہے، اور تھرڈ کورٹ جو ہے وہ 290 براڈ وے پر ہے. تو فیڈرل کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام کیس جو ہے 2 دفعہ دیکھا ہے. ایک دفعہ جو پہلے ہم نے اس کیس کو دیکھا تھا تو اس میں ہم نے اس کیس کو منظور نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا گورنمنٹ کی جانب سے کہ جناب اس قسم کی پالیسی جو ہے وہ کافی عرصے سے موجود ہے اور یہ لیجیٹیمیٹ پالیسی ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیے تھے، انفارمیشن دی تھی، اور ہم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا تھا. اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی جانب سے جو کہا جا رہا تھا کہ جناب کورٹس کے اندر جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ لوگوں کو جو اریسٹ نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس کا چلنگ ایفیکٹ جو ہے وہ بڑا سویئر ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ کورٹ آنے سے ہچکچائیں گے، کورٹ نہیں آنا چاہیں گے. اس کے علاوہ اگر کورٹ میں نہیں آتے تو پھر ان کے خلاف ایک اور ڈپوٹیشن کا سلسلہ چل نکلتا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ لیگلی اور پالیسی کے اعتبار سے جو ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو اس بنیاد کے اوپر فیڈرل کورٹ نے جو ہے یہ جو کیس تھا اس کا فیصلہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے حق میں کر دیا. اور پھر بڑی اسٹرینجلی، دس از سم تھنگ ویری ویری اسٹرینج، کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے گورنمنٹ نے کہا کہ جناب جو ہم نے آپ کو ڈاکومنٹیشن وغیرہ دیے تھے اور جو بتایا تھا کہ یہ پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے، اصل میں وہ پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو جس وقت یہ کہا گیا کہ پالیسی، تو یہ بڑا ایک یہ سمجھ لیجئے کہ جو ٹرن اراؤنڈ ہے، یہ جو یو ٹرن ہے، بہت بڑا یو ٹرن ہے. تو اس کے بعد پھر کیس یہ دوبارہ فیڈرل کورٹ میں جاتا ہے، اور فیڈرل کورٹ تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. اب اس میں اگر آپ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جس میں یونیورسل جورسڈکشن کے حوالے سے ممانعت، کورٹس پہ ممانعت کر دی گئی تھی، اگر وہ نہ ہوتا تو اس فیصلے کا اطلاق جو ہے پورے یونائٹڈ اسٹیٹ پہ ہوتا. تو تمام یونائٹڈ اسٹیٹ کی کورٹس پر امیگریشن کا جو پروسیس ہے، اگر وہ جاری ہے اور جس میں کورٹس کے اندر جو ہے لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا تھا تو وہ کالعدم ہو جاتا. لیکن کیونکہ سپریم کورٹ نے جو یونیورسل جورسڈکشن کا سلسلہ ختم کر دیا، تو اب اس کا اطلاق صرف جہاں پہ ان کا کیس تھا اور جہاں کی جس علاقے پہ ان کی جورسڈکشن ہے تو اس پر یہ صرف اطلاق ہو سکتا ہے. تو لیکن افیکٹو ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے یہ کوئی انجنکشن ہے جس کا اثر جو ہے وہ ٹیمپرری ہوگا اور اس کے بعد پھر ختم ہو جائے. جی نہیں، یہ اس کی افیکٹونیس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، انلیس کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی اپیل کرتی ہے، اور پھر یہ اپیل دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتی. لیکن اس میں جو آرگومنٹ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن کا بڑا مضبوط تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ کا جو آرگومنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ جناب کورٹس کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کرنا آسان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے سنسنی پیدا نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ اسٹریٹ سے لوگوں کو اریسٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کورٹس کے اندر سے اریسٹ کیا گیا، کیونکہ اسٹریٹ کے اندر جو ہے وہ وائلنس وغیرہ ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو کورٹس، جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، ان کا موقع بڑا مختلف تھا. لیکن ظاہر ہے کہ اس سٹیج کے اوپر ان کی بات سنی گئی ہے. اب اور کون سی فیڈرل کورٹ جو ہے اسی کے مطابق آگے بڑھتی ہیں اور اس قسم کے ڈیسیجن لینے کی کوشش کرتے ہیں. فیوچر ہی ہمارا بتا سکے گا. لیکن کم از کم یہ کہ یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ چرچز نے بڑا شور ڈالا تھا کہ چرچ کے احاطے سے لوگوں کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے، یا اسکول کے احاطے سے لوگوں کو، بچوں کو اور انڈاکومنٹڈ ریزیڈنٹ کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کو ہم نے کور کیا تھا، اور اگر اس میں کوئی پیش رفت اور ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے گی. میرا خیال ہے ناظرین مجھے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے ٹیلی فون کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہیلو ہیلو. آلرائٹ، آپ کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. اگر آپ دوبارہ کوشش
کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی کال مل جاتی ہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکے۔ اچھا ناظرین، ایک اور امپورٹنٹ نیوز ہے، اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کی ڈیڈ لائن کو سمجھ نہیں پا رہے، اور اس کے لیے جو ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے وہ مئی 29 2026۔ اب یہ کیا ڈیڈ لائن ہے؟ یہ ڈیڈ لائن یہ نہیں کہہ رہی کہ اس سے پہلے اسائلم سیکرز کو فیسیں جمع کروانی ہے۔ یہ ڈیڈ لائن صرف یہ کہہ رہی ہے کہ اس ڈیڈ لائن کے بعد کا جو وقت ہوگا اس میں خاصی بندشیں لگائی جائیں گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اسائلم کی اپلیکیشن کی فیس جمع نہیں کروائیں گے، اور اس کی مختلف ڈیوریشن دی گئی ہے، کورٹس کی جانب سے مختلف ڈیوریشن ہے، اسائلم آفس کی جانب سے مختلف ڈیوریشن ہے، اگر اس ڈیوریشن کے اندر جو 30 ڈیز ہے، اور کورٹ 30 ڈیز بھی کر سکتی ہے، 60 بھی کر سکتی ہے، اور 90 بھی کر سکتی ہے، اگر اس دوران میں وہ فیس جمع نہیں کی جاتی تو پھر اس کا سیکنڈ چانس نہیں ملے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اسائلم کیس جو ہے وہ خارج کر دیا جائے گا، اور وہ اسائلم کیس خارج ہو جاتا ہے تو یقیناً اسائلم کا کیس بند ہو گیا، اور اس کے بعد ہی جو ورک آتھرائزیشن ہے وہ ورک آتھرائزیشن بھی ختم ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگوں کی یہ لائف لائن ہے کہ جو ورک آتھرائزیشن چاہتے ہیں، کیونکہ اسی پہ ان کا دار و مدار ہے۔ تو لیکن یہ کنفیوژن آ رہی تھی بہت سے، بلکہ میرے آفس میں بہت سے کالز آئیں کہ جناب ایک ڈیڈ لائن جو ہے مقرر کر دی گئی ہے، اب کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اتنی جلدی ہم 29 سے پہلے مئی 29 سے پہلے یہ فیسیں جمع کروا دیں، اس کا کیا پروسیس ہے، کہاں پہ یہ جمع ہوں گی؟ تو اس قسم کے سوالات آ رہے تھے۔ تو اس میں ٹیک اے ڈیپ بریتھ، آپ کو اس بات پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ڈیڈ لائن جو مقرر کی گئی ہے یہ سبمیشن کی ڈیٹ ہے، سبمیشن کی ڈیٹ نہیں ہے۔ سبمیشن کی ڈیٹ اس وقت نکلے گی کہ جس وقت آپ کو باقاعدہ نوٹیفیکیشن آئے گا۔ تو اس سلسلے میں میری آپ کو ایڈوائس یہ ہے کہ اپنا ایڈریس جو ہے بالکل اپ ٹو ڈیٹ رکھیے۔ AR11 فارم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اسائلم آفیسز ہیں وہاں پہ بھی ڈائریکٹلی جو ہے ان کو بتائیے کہ آپ کا ایڈریس جو چینج ہو گیا ہے، تاکہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے، اور اس کا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ڈیٹ مس کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں 30 ڈیز کا پیریڈ ہے اسائلم آفس کی جانب سے، اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ کورٹ کی جانب سے اس کی مختلف ویریشنس ہیں، اگر وہ مس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا اسائلم کیس گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ورک آتھرائزیشن بھی گیا، اور کچھ لوگ جو ہے برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ جو برسوں سے انتظار کرنے والا معاملہ ہے، اس میں یہ دیکھیے کہ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ فیس ایکسیپٹ کی جائے گی $102، اور جو انیشل اپلیکیشن، دو قسم کی فیسیں ہیں، ایک فیس یہ کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کے لیے، اور دوسری کیس جو ہے جو فیس ہے جو اسائلم کی اپلیکیشنز ہے، اس کی دوسری قسم جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ انیشل فائلنگ جو ہے، جو پہلی دفعہ اگر آپ فائل کر رہے ہیں تو اس کی فیس جو ہے وہ 100 ہے، اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہی سیولائز کنٹریز میں میرا خیال ہے واحد ملک ہے کہ جہاں پر یہ فیسیں جو ہے وہ کلیکٹ کی جا رہی ہیں اسائلم اپلیکیشنز کے لیے بھی، اور ورک آتھرائزیشن کے لیے جو علیحدہ فیس ہے $560، اور اس میں بھی 2-3 قسمیں آ جاتی ہیں۔ تو لیکن ہمارے پڑوس میں چلے جائیے، کینیڈا میں کوئی اس قسم کی اسائلم کی فیس یا ورک آتھرائزیشن کی فیس نہیں ہے۔ گریٹ برٹن، وہاں پہ کوئی اس قسم کی فیس نہیں ہے۔ آسٹریلیا میں اس قسم کی فیس نہیں ہے۔ یورپ میں آپ چلے جائیں تو یورپین یونین کے کنٹریز جو ہے وہ یہ چارج نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ایک نیا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ چلیے، جو کچھ بھی ہے اسے آپ بدل نہیں سکتے، لیکن جو فیسوں کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور ہوگا یہ کہ جن لوگوں کی اپلیکیشن جو ہے وہ 1 سال یا 1 سال سے زیادہ پینڈنگ ہے، ان کو نوٹیفیکیشن آئے گا کہ جناب اب آپ نے جو ہے یہ فیس بھرنی۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی کیس جو ہے وہ 20 سال تک مؤخر رہا ہے تو 20 سال کی آپ کو فیسیں دینی پڑے گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ صرف ایک دفعہ آپ کو فیس دینی پڑے گی، اور پھر آگے جو آپ بڑھتے جائیں گے، اور اگر کیسز پینڈنگ رہے تو پھر آپ کو فیس دینی پڑے گی۔ دوسرا یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو فیس چارج کی جا رہی ہے یہ پر پرسن کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اسے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر ایک اپلیکیشن میں ہسبینڈ ہے، وائف ہے، 3 بچے ہیں تو 5 لوگوں کے لیے جو ہے علیحدہ فیس دینی پڑے گی، ایسی بات نہیں۔ صرف ایک فیس ہے، اور فیس جو چارج کی جا رہی ہے وہ پر ایپلیکیشن چارج کر رہی ہے، پر پرسن جو ہے وہ چارج نہیں کی جا رہی۔ جیسا میں نے بتایا کہ AR11 جو ہے امیگریشن کا فارم جو ہے بہت ہی ضروری ہے، اسے جو ہے لازمی طور پہ انفارم کیجیے امیگریشن سروس کو، اور کورٹ کے لیے علیحدہ فارم ہے،
تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ آپ کا ایڈریس جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. یہ تو میں یہ تھوڑی سی کنفیوژن آپ کے لیے جو ہے اس سلسلے میں دور کرنا چاہ رہا تھا.